Good evening. मैं हूँ आपकी host Mishma Chaman and along with our guest Mr. Albert David, we are here with a new episode of Tea Time with Albert. Tea Time usually हल्का फुल्का सा होता है, बहुत रिफ्रेशिंग होता है, बट आज का हमारा टॉपिक कुछ सेंसिटिव बट बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मारिया शहबाज जैसे केसेस अब आइसोलेटेड केसेस नहीं रहे, बल्कि ये अब एक अर्जेंट टॉपिक बन चुके हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल या उसकी फैमिली का मसला नहीं है, बल्कि ये एक कम्युनिटी के राइट्स, सेफ्टी और उसके फ्यूचर का सवाल है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मिश्मा, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सर, आपने जैसे फेडरल कोर्ट का जजमेंट देखा है, पढ़ा है, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि मारिया शहबाज का जो केस है उसके सोसाइटल एस्पेक्ट्स क्या हैं बेसिकली? मिश्मा, थैंक यू वेरी मच। आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको छेड़ा है और आज हम अपने टी टाइम पे इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। आपने दो तीन बहुत अच्छी पॉइंट्स रेज किए और आपने जो आखिर में जो बात की कि इसके सोसाइटल एस्पेक्ट्स क्या हैं या इसका सोसाइटल इम्पैक्ट क्या है, तो मेरे अपने ख्याल में इसके लीगल एस्पेक्ट्स तो हैं नो डाउट, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बात आपने कही कि इसका जो एक सोसाइटल एस्पेक्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और शायद हम कहीं इस सारी डिस्कशन में उस सोसाइटल एस्पेक्ट को वो शायद बैकड्रॉप में चला गया है, लेकिन उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। सो मेरा ख्याल है कि हम थोड़ा सा आज उसको खोलने की कोशिश करेंगे। मैंने गुज़श्ता दिनों में मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा था जहाँ पे मैंने इस बात को बहुत वाज़ेह तरीके से कहा था कि ये जो मारिया शहबाज केस में जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने जो एक जजमेंट दी है, वो एक जजमेंट से ज़्यादा एक माइंडसेट को सपोर्ट करती है। हम बिल्कुल इस बात से अवेयर हैं कि ये जजमेंट अब एक आ गई है और ये मुमकिन है आइंदा आने वाले केसेस में अगर रिव्यू में जाके इस जजमेंट को चेंज नहीं किया जाता तो ये जजमेंट एक प्रेसिडेंट बन जाएगी और बहुत सारे केसेस में और इसको यूज़ किया जाएगा। लेकिन इसका जो एक सोसाइटल इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे माशरे में अब बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स जो हैं वो इस जजमेंट को एक्सप्लॉइट भी करेंगे, क्योंकि जी अब एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो एक बहुत हमारे सिस्टम में ऑलमोस्ट द सेकंड हाईएस्ट कोर्ट इन पाकिस्तान, तो उसका फैसला आ गया है, तो लिहाजा अब इस सारी चीज़ को जायज़ करार दे दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसको एक्सप्लॉइट किया जाएगा और हमें क्रिश्चियंस को या हिंदूज़ को या और भी जो मज़ाहिब जो दीगर मज़ाहिब हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं या फैमिलीज़ हैं या जो बच्चियां हैं, हमें वो बैकफुट पे डाल देगा, क्योंकि ये अब एक फ़ैसला, टेंजिबल फ़ैसला जो है वो मौजूद है। लिहाजा मेरे ख्याल में हमें आज का जो हमारी डिस्कशन है, क्योंकि ये टी टाइम है, तो मैं चाहूँगा कि हम दो एस्पेक्ट्स जो इस पूरे केस में शुरू से लेकर आज तक हमने देखे हैं उस पर हम ज़रूर बात करें। और एक एस्पेक्ट है यूनिटी का, कि हम कैसे इस सारे, ना सिर्फ इस सारे केस को, बल्कि अगर मुस्तक़बिल में भी कोई ऐसा केस होता है तो हम इकट्ठे होकर, यूनाइटेड होकर कैसे उसको फेस कर सकते हैं या उस पर रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि हम देखें कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। सो ये दो टीज़ जो हैं आज इस हमारी गुफ्तगू में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। सर, जैसा आपने कहा कि कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट पास होता है तो ये कंसर्न इंटेंसिफाई हो जाता है कि शायद ऐसे केसेस और जोर पकड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि सोसाइटल बिहेवियर्स में हमारी सोसाइटी का इन पे क्या रद्द अमल होता है कि ये केसेस जो हैं वो जड़ पकड़ते हैं? अच्छा, उसमें दो चीज़ें हैं मिश्मा बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे इस सारे सिनेरियो में नज़र आई। सोसाइटल इम्पैक्ट जो है या सोसाइटल रिएक्शन जो है वो सिर्फ एक कम्युनिटी की तरफ से आया है, जो मैंने देखा है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से आया। अनफॉर्चुनेटली ये अगर हम सारे इशू को देखें तो ये सिर्फ एक क्रिश्चियन लड़की का या एक क्रिश्चियन टीनेज गर्ल का या एक क्रिश्चियन बच्ची का इशू नहीं है। ये हर बच्ची को जो पाकिस्तान में जो 18 साल से कम उम्र की है उसको इम्पैक्ट
کرے گا جہاں تک میں سمجھتا ہوں, چاہے وہ بچی کرسچن مذہب سے تعلق رکھتی ہے, چاہے وہ ہندو مذہب سے, دیگر مذاہب سے, یا چاہے وہ ایک مسلم فیملی سے تعلق رکھتی ہے, اس کا امپیکٹ سب پہ آئے گا. لیکن میرے لیے جو بات کنسرننگ ہے کہ اس پہ جو ریاکشن آیا ہے وہ صرف اور صرف کرسچن کمیونٹی کی طرف سے ہے. جو چیز میں نے مس کی ہے کہ ایز اے سوسائٹی ہم نے اس پہ ریاکٹ نہیں کیا. میں نے بہت کم آوازیں اپنی وائڈر کمیونٹی میں سے سنی ہیں جو اس سارے, میں ججمنٹ کی بات نہیں کر رہا, میں اس ایٹیٹیوڈ کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے اس ایٹیٹیوڈ کے خلاف بات کی ہو, جنہوں نے اس پریکٹس کے خلاف بات کی ہو. سو یہ ایک بہت کنسرننگ ایشو ہے کہ ایز اے سوسائٹی شاید ہم فیل ہوئے ہیں ایک بچی کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. انڈیویجولی شاید ایز اے کمیونٹی تو ہم نے آواز اٹھائی ہے, لیکن ایز اے سوسائٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا فیلئر ہے کہ ہم ایک یونائٹڈ آواز اپنی بچیوں کے لیے نہیں اٹھا سکے. اور میں دوہرا کے یہ بات کہوں گا کہ آج ایک کرسچن بچی اس مائنڈ سیٹ یا اس ایٹیٹیوڈ یا اس پریکٹس کا شکار ہوئی ہے, کل کسی بھی اور مذہب سے تعلق رکھنے والی بچی بھی اسی کا شکار ہو سکتی ہے. سر, جیسے آپ نے کہا کہ ایک کمیونٹی کی طرف سے آپ کو نظر آئے کہ آواز اٹھائی گئی ہے, باقی کمیونٹیز اس طرح سے شاید اپنی وائسز کو نہیں ریز کر رہی ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے یہ اس چیز کا نتیجہ ہے کہ جو ہمارے ملک میں مائنورٹی کی سفرنگ بہت نارملائز ہو چکی ہے؟ جیسے اگر فورسڈ میرجز یا کنورژن کا معاملہ نہ بھی ہو, جیسے یوحنا بات کا معاملہ تھا, تو شاید ان باتوں کی وجہ سے کہ اس کا کوئی بعد میں انصاف نہیں ملتا یا کچھ بھی اس طرح کا بعد میں ججمنٹ نہیں آتا جس سے کچھ سینس آف سیکیورٹی آئے, تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس وجہ سے باقی کمیونٹیز اس طرح سے آواز نہیں اٹھا رہی ہیں؟ اچھا, بہت اچھا پوائنٹ ہے آپ کا مشما, کیونکہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے نا ایکسیس ٹو جسٹس یا ایوری ون ہیونگ دا ایکول اپرچونٹی آف گیٹنگ جسٹس, وہ تو ایشو ایک ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے, اور جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو وہ صرف لمیٹڈ مائنورٹیز تک نہیں ہے. جہاں پہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرے کا جو ایک لوور طبقہ ہے, جو اسٹریٹا ہے, ان کے لیے ایکسیس ٹو جسٹس is a huge issue. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کورٹس کے اندر جو ایک سسٹم ہے جس میں کیسز سال ہر سال چلتے رہتے ہیں, اور غریب طبقہ جو ہے, خاص طور پہ جو لوور اسٹریٹا ہے, اس کے لیے ایک کیس کو اتنا عرصہ لڑنا بہت بہت مشکل ہو جاتا ہے. سو وہ جو ایکسیس ٹو جسٹس والی بات ہے وہ صرف مائنورٹیز تک محدود نہیں ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک نیشنل ایشو ہے جس میں اب وقت آ گیا ہے. مجھے پتا ہے کہ بہت سا کورٹ ریفارمز کے اوپر, لیگل ریفارمز کے اوپر بہت سارا کام ہوا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بہت سارا کام ہونے کی ضرورت ہے, جہاں پہ کوئک ریمیڈیز ہوں, جہاں پہ لوگوں کو سال ہر سال کیسز کا پیچھا نہ کرنا پڑے, جہاں پہ لکوناز نہ ہوں ہمارے لیگل سسٹم میں, جو ہیں لوپ ہولز نہ ہوں جنہیں ایکسپلوئٹ کیا جا سکے. سو میں اس بات سے تو اگری کرتا ہوں کہ ہمارا سارا جو سسٹم ہے, لیگل سسٹم جو ہے, اس میں ریفارمز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سر, آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس وجہ سے بھی لوگ لیگل سسٹم پہ اتنا بلیو نہیں کرتے, کیونکہ اکثر اوقات ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جو وکٹم ہے, اگر وہ اپنے اگینسٹ ہی, جس طرح ماریہ شہباز والے کیس میں ہوا کہ انہوں نے بولا کہ نہیں وہ نہیں جانا چاہتی اپنے پیرنٹس کے ساتھ, تو ہم ایسا کیوں نہیں دیکھتے کہ وکٹم اکثر جو ہے وہ مینیپولیشن کا بھی سامنا کر رہا ہوتا ہے, تو کورٹ اس چیز کو کیوں نہیں کنسیڈر کرتا؟ اگین اے ونڈرفل کویسچن. اس میں دیکھیں دو چیزیں. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا, جو ہمارا لیگل سسٹم ہے وہ اتنا فیوریبل وکٹم کے لیے نہیں ہوتا, اور خاص طور پر فیمیل وکٹم کے لیے وہ فیوریبل نہیں ہوتا, اور بہت سارے کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے. یہ جو ہم کیسز دیکھ رہے ہیں نا, ماریہ شہباز والا کیس یا پچھلے گزشتہ 1-2 سالوں میں جو اور کیسز جو رپورٹ ہوئے اور سامنے آئے, یہ تو صرف ٹپ آف دی آئس برگ ہیں. اس کے نیچے بے شمار کیسز ہیں جو اسی وجہ سے رپورٹ ہی نہیں کیے جاتے کہ پیپل ڈونٹ بلیو آن دا لیگل سسٹم.
लोग समझते हैं और जो उनका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो कि हमारा जो हमारी पुलिस है, पीपल डोंट हैव फेथ कि अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो हमें इंसाफ मिलेगा। अभी ये पिछले 2-3 दिनों में एक केस हुआ है, गालबन मुझे वो एग्जैक्ट एरिया याद नहीं आ रहा, जहाँ पे एक टीनेजर भी नहीं, एक मिड एज की लड़की लापता हो गई और उसकी माँ जब रिपोर्ट करवाने थाने गई तो उसको कहा गया कि अम्मा तेरी कुड़ी किसी नाल चली गई होगी, आ जाएगी आप ही। तो ये रिस्पॉन्स उसको दिया गया और जब वो 2-3 दिन तक नहीं मिली उसे, एक जगह से दूसरी जगह के, अच्छा नहीं वो इस थाने से नहीं तुम उस थाने में जाओ, ये हमारे थाने का इशू नहीं है, उसको भागना पड़ता रहा और कुछ दिनों बाद उस लड़की की लाश मिली। उस वक्त तक उसको कत्ल कर दिया गया था। अब मुझे बताएं कि कैसे कोई भी माँ या कोई भी पेरेंट्स जो हैं वो कैसे इस सिस्टम पे यकीन करेंगे जब उनके रिपोर्ट करने पे उस इशू को सीरियसली लिया ही नहीं जाता। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। हमें वो एक ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा। देयर इज़ अ ह्यूज ट्रस्ट डेफिसिट बिटवीन द पब्लिक एंड बिटवीन द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, और फिर उससे ऊपर जो इंसाफ के हमारे इदारे हैं उसमें एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है जिस पर बहुत सारा काम होने की ज़रूरत है। सर, जैसे आपने डिस्कस किया कि आज हम जो टी है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिटी, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मारिया का जो केस है उसमें अगर हम अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ आते हैं तो आप मुझे ये बताएंगे कि हम कहाँ पे स्टैंड करें एज ए कम्युनिटी? हमारी यूनिटी उस तरह से दिख नहीं रही है। देखिए दो एस्पेक्ट इसमें आगे, और आपने 3 टीज का इस्तेमाल किया इसमें, कम्युनिटी का, यूनिटी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और तीनों बड़े इंपॉर्टेंट टीज हैं। सबसे पहले तो हम आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी में। मैं जो गुज़श्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे जो कुछ देख रहा हूँ, मुझे वो एक ब्लेम गेम नज़र आ रही है जहाँ पे हम दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। मैं समझता हूं कि मैं जो कुछ कर रहा हूं मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, लेकिन जो कुछ आप कर रही हैं शायद आप ठीक नहीं कर रही, और जो कुछ हुआ है शायद उसमें आपका कसूर है। तो उस तरह का एक बिहेवियर हम डिस्प्ले कर रहे हैं जो डिसयूनिटी की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। उसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूं कि बहुत सारे जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं वो शायद चर्च को इसका रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं। चर्च शायद बहुत सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को इसका रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही है। पॉलिटिकल लीडरशिप शायद चर्च और जो आपकी सोशल लीडरशिप है उसको इसका रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही है। सो वो जो एक डिसयूनिटी का एलिमेंट है जहाँ पे हम एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं और इकट्ठे नहीं हो रहे, हम इस चीज को नहीं सोच रहे। नंबर 1, this is a collective responsibility. Number 2, it requires a collective wisdom. And number 3, जो मैं कहता हूँ, it requires a committed way, a combined way of going forward. तो ये जो responsibility है ये collective है। मैं भी उसमें उतना ही जिम्मेदार हूं जितना उसमें एक सोशल एक्टिविस्ट या एक चर्च लीडर या एक पॉलिटिकल लीडर उसका रिस्पॉन्सिबल है। सो हम सबको बजाय एक दूसरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने के, आई थिंक वी शुड टेक द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये हम सबकी इंडिविजुअली और फिर एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी को थोड़ा सा अगर हम एक्सपैंड करें तो इसको अगर मैं लेयर्स में ब्रेक करूं तो इस तरह के केसेस में द रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1 इज द पेरेंट्स। ठीक है, फैमिली। आपका अगर सोशियोलॉजी और इमरानियात अगर आप पढ़ें तो किसी भी माशरे की जो इकाई है वो खानदान होती है। तो असल रिस्पॉन्सिबिलिटी खानदान से, फैमिली से शुरू होती है। एंड आई थिंक
parents carry the biggest responsibility. ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں, ان کی دوسری ضروریات کو پورا کرتے ہیں, لیکن I think it is very important کہ ہم اس طرز پہ بھی ان کی تربیت کریں جہاں پہ وہ بچے اس طرح کی ایکسپلائٹیشن سے, میں کہتا ہوں, وہ محفوظ رہیں. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں both parents are equally responsible. Mothers specifically I would say because جو ایک ریلیشن شپ ایک ماں اور بیٹی کا ہوتا ہے, that ماں کو بالکل پتا ہوتا ہے کہ اس کی بیٹی کیا سوچ رہی ہے, وہ کیا کر رہی ہے. ایک ماں اس چیز کو جج کر لیتی ہے. سو آئی تھنک ماں کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, اور وہ اس کو ارلی سائنز کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں, اور ان ارلی سائنز کو اس کے اوپر کام کرنا ہے. نمبر 2, فادر کی رسپانسبلٹی شاید اس سے بھی بڑی ہے, اور وہ اس طرح کہ فادر نے اپنے فیملی اور اپنے گھر کی باؤنڈریز کو ڈیفائن کرنا ہے. انفارچونیٹلی ایز اے فیملی ہمارے کمیونٹیز میں ہم اپنے گھر کی باؤنڈریز کو اجنبیوں کے لیے کھول دیتے ہیں, اور پھر جب ایک دفعہ آپ کی باؤنڈری جو ہے وہ ایکسپلائٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ریورس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سو آئی تھنک اٹس اے ہیوج ریسپانسبلٹی دیٹ فادرز میک شیور دیٹ واٹ از دا باؤنڈری. ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں, ہمارے تعلق بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہیں, وہ تعلق جو ہے وہ کہاں تک رہے گا. انفارچونیٹلی ہم ان باؤنڈریز کو تو برقرار نہیں رکھ سکتے, لیکن جب کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم فنگر پوائنٹنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ جی اس میں تو قصور چرچ کا ہے, اس میں تو قصور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہے, اس میں تو قصور ہماری جو سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز ہیں ان کا قصور ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے سب سے پہلی اور بڑی رسپانسبلٹی جو ہے وہ فیملی کی اور وہ پیرنٹس کی ہے, اور ہمیں اس کی ایجوکیشن پہ اب کام کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 2 سوسائٹی. اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ ماریا کے کیس میں مجھے وہ سوسائٹل رسپانس نظر نہیں آیا. ہمارا معاشرہ کیوں خاموش ہے؟ ایک 13 سال کی بچی ایک دن میں 13 سال کی بچی سے ایک عورت بن گئی ہے, اور ہمارا معاشرہ خاموش ہے. سو آئی تھنک سوسائٹی کا بھی ایک بہت کہ سوسائٹی کو کھڑا ہونا پڑے گا ایسے ایلیمنٹس کے اور ایسے کیسز کے اگینسٹ, تاکہ یہ ریپیٹ نہ ہوں. نمبر 3 میں سمجھتا ہوں چرچ کی رسپانسبلٹی ہے, بالکل ہے. چرچز میں اب ہمیں اس چیز پہ کام کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی, اور سنڈے اسکول ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے, لیکن اس سے بڑھ کر جو ہمارے ٹین ایج میں جو بچے اور بچیاں ہیں ان کی تربیت کرنا آن ببلیکل گراؤنڈز, اور جو ہماری ایک معاشرتی اقدار ہیں ان کے اوپر بھی اب بچوں کو آگاہی دینا اٹ از ویری امپورٹنٹ, اینڈ آئی تھنک چرچ از اے ویری امپورٹنٹ پلیٹ فارم. اس کے بعد ہماری سول سوسائٹی آرگنائزیشنز آتی ہیں, اویئرنیس ریزنگ کیمپینز ہمیں کرنی ہے, ایڈوکیسی کیمپینز ہمیں کرنی ہیں. وی ہیو ٹو میک شیور کہ ہم گراس روٹس لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں, بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں, نوجوانوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ہم ٹارگیٹڈ فوکسڈ کیمپینز اور پروجیکٹس ایسے کریں جو بچوں کو نہ صرف انڈیویجولی بلکہ ایک سوسائٹی کی طور پر اسٹرینتھن کریں, اور ان کی جو معاشرتی اقدار ہیں ہماری, ہم ان کو مضبوط کر سکیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پارلیمنٹیرینس, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پارلیمنٹیرینس کو ہماری سول سوسائٹی آرگنائزیشنز اور چرچز کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے. ہم یہ رسپانسبلٹی صرف پارلیمنٹیرینس پہ بھی نہیں ڈال سکتے, کیونکہ انہوں نے جو سوسائٹی اور جو معاشرے کی میں سے جو آوازیں آ رہی ہیں ان کو ساتھ لے کر, ان مسائل کو ساتھ لے کر آگے چلنا ہے, ٹورڈز لیجسلیشن کی طرف جانا ہے, قانون سازی کی طرف جانا ہے, پروٹیکشن کی طرف جانا ہے. سو آئی تھنک دیٹ از اندر لیئر جو ہمارے پارلیمنٹیرینس کی, جو ہمارے پولیٹیشنس کی ہے. اور آخر میں سمجھوں گا سب سے امپورٹنٹ دیٹ از دا اسٹیٹ گورنمنٹ. I think the biggest responsibility lies on the state. ان واقعات کو روکنا, اور اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو the state should be the first responder. ہمیں
کہ یہ بچیاں اس ملک کی بچیاں ہیں, اس ریاست کی بچیاں ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرنا اس ریاست کا کام ہے. میں نے شروع میں کیا کہا تھا کہ ماں, اور آخر میں کہہ رہا ہوں پھر, کیونکہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیٹ کی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. سو وہ جو رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ ہے اس کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں. لیکن میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ٹرائی اینگل ہے, ایک چرچ, پولیٹیکل لیڈرشپ اینڈ سوشل لیڈرشپ, دس فارمز اے ٹرائی اینگل. اور جب تک یہ ٹرائی اینگل مل کے کام نہیں کرے گا, ہم شاید اس طرح کے بہت سارے سوشل ایلز کو اپنی سوسائٹی میں سے دور نہیں کر سکیں گے. چرچ لیڈرشپ اگر پولیٹیشنز کو ذمہ دار ٹھہرائے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پولیٹیشنز اگر سول سوسائٹی کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اسی طرح اگر سول سوسائٹی چرچ اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے گی تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. وی ہیو ٹو ایکٹ ٹوگیدر. یہ ایک ٹرائی اینگل ہے اور اس ٹرائی اینگل کو اکٹھے مل کر اس رسپانسبلٹی کو لینا ہے. جی سر, اگر ہم اس ساری ڈسکشن میں سے چرچ کا اسپیکٹ اگر ہم لیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ از اٹ لائک ویری امپورٹنٹ فار دا پاسٹرس کہ وہ صرف اور صرف اسپرچول اپ برنگنگ پہ دھیان نہ دیں, بلکہ ان کو ایسی یوتھ کو یا پھر ایسی مائنر جو چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں, اگر سنڈے اسکول سے ہم سٹارٹ کریں تو ان کو ایسی لیگل ریمیڈیز یا لیگل اسپیکٹس بھی ان کو سمجھانے چاہیے تاکہ بچے جو ہیں ان میں اویئرنیس آئے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر جو ایشو ہوتا ہے ہماری جو کرسچن بچیاں جن کے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں تو وہ شاید لیک آف اویئرنیس ہی ہے. جیسا میں نے پہلے کہا, اٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ اٹ از ٹائم. اٹ از ٹائم. میں آج ہی ایک پاسٹر صاحب کے ساتھ ایک میری ڈسکشن چل رہی تھی اور میں تھوڑا سا ایک پروجیکٹ کے بارے میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. وہ پاسٹر صاحب مجھے خود کہہ رہے تھے کہ ہمارے چرچ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم ہر مہینے ایک سیشن اپنے ینگ بچوں کے ساتھ کریں گے. ہم شاید بائبل اسٹڈی کا ایک سیشن کم کر دیں لیکن ان ایشوز پہ ہم اپنے نوجوانوں کے ساتھ ایک سیشن رکھیں گے, بچیوں کے ساتھ خاص طور پہ, اور ہم ان کو ایجوکیٹ کریں گے اس کے اوپر, ان کی اویئرنیس کو ریز کریں گے کہ کس طرح سے وہ اس طرح کی ایکسپلائٹیشن سے محفوظ رہ سکتے ہیں. اینڈ یو وڈ ہیو نوٹڈ کہ میں نے بار بار ایکسپلائٹیشن کا ورڈ یوز کیا. دس از ایکسپلائٹیشن, دس از social exploitation, this is financial exploitation, جہاں پہ ہم ان کی economic ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں. اگین اگر آپ دیکھیں تو میجورٹی آف دیز انسیڈنٹس ٹیک پلیس اگین ان علاقوں میں جہاں پہ ہماری کمیونٹی کی سوشو اکنامک سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے. سو ان بچیوں کو اکنامکلی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, ان کو بہت سبز خواب دکھائے جاتے ہیں اور اینی ون کین فال ان ٹو دیٹ ٹریپ. تو اس کے لیے آئی تھنک یو ہیو ونڈرفلی سیڈ کہ چرچ کو ضرورت ہے کہ آپ اس کی اویئرنیس کے اوپر خاص طور پہ بچوں میں اس کے اوپر کام. کیونکہ جو مائنر گرلز ہیں دے ٹینڈ ٹو شیئر دیئر پرسنل تھنگس ود دا ایلڈر گرلز, تو وہ ان کے لیے شاید کمفرٹ لیول انکریز ہوگا تو اس طرح کے کیسز میں بھی کمی آئے گی. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر ہم صرف اپنی سوسائٹی کو دیکھیں تو عموماً جو لڑکیوں کا یا سہیلیوں کا گروپ ہوتا ہے انہیں سب کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک امپاور کرنا کہ اگر ایک بچی خود سے وہ نہیں بتا سک رہی تو شاید کوئی اور بچی اس مینٹور کو بتائے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ سچویشن جو ہے وہ الارمنگ ہے, یہ بچی جو ہے شاید ایکسپلائٹ ہو رہی ہے, یہ ہماری سہیلی, یہ ہماری بہن جو ہے وہ شاید ایک ٹریپ میں آ رہی ہے. تو آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اس ڈسکشن کو, اس ڈائلاگ کو, اس سارے کام کو ہم گراس روٹس لیول پر لے کر آئیں اور بچوں کو اسٹرینتھن کریں, ان کی اویئرنیس اور ان کی کیپیسٹی بڑھائیں کہ وہ ان سگنلز کو بہت شروع میں آئیڈینٹیفائی کر سکیں. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے بہت سارے اسپیکٹس کو ایمفیسائز کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آڈینس کو بھی کافی آئیڈیا ہوگا کہ ہمیں کن چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. بٹ جسٹ بفور موونگ ٹورڈز دی اینڈنگ آف دا پروگرام, میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اگر ہمیں کوئی وے فارورڈ بتائیں کہ کیا پریکٹیکل سولوشنز یا اسٹیپس ہیں جو ہمیں امیجیٹلی لینے ہوں گے اس معاملے پر کام کرنے کے لیے. مشکل اس کو اگر میں سم اپ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے سوشو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جو میں سمجھتا ہوں تین چار چیزیں ہیں, اور میں چاہوں گا کہ میں اس موقع پہ جو اس کے لیگل ایسپیکٹس ہیں وہ اپنے لیگل ایکسپرٹس کے لیے چھوڑ دوں. وہ اگر ہمیں کبھی موقع ملا تو ہم کسی لیگل ایکسپرٹ کو بھی بلائیں گے. جو اس کے پولیٹیکل ایسپیکٹس ہیں وہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں میں ان پہ چھوڑوں, لیکن میں ایک سوشل تین چار چیزوں پہ اس کو سم اپ کرنا چاہوں گا. جو سب سے پہلی بات جو ہم نے کی, پہلی ٹی از یونٹی. لیٹس بی یونائٹیڈ.
let's be united for the community, and let's be united for our girls, for the future of our girls. So the most important thing, let's stop finger pointing या blame game से कुछ नहीं मिलेगा, हम आपस में ही लड़ते रहेंगे. So I think that unity among us is very important. और उसमें I think एक और T जो है, इस unity के लिए हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है. नंबर 2, जैसा मैंने कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेट्स टेक इट एज अ कंबाइंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड लेट्स टेक इट ऑन. मुझे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहिए, यूथ को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहिए. और मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि हमारी यूथ ने क्या किया इसके ऊपर. क्या यूथ हमारी तरफ देख रही है कि हम उनके लिए कुछ क्रिएट करेंगे तो फिर वो करेंगे? यूथ इटसेल्फ क्या कर रही है? यूथ, वो नौजवान बच्चे जो अपनी 20s में हैं, वो अपने टीनेजर पेयर्स के लिए क्या कर रहे हैं? सो इट्स अ चैलेंज, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम एज वेल. सो इट्स अ कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ कंबाइंड विजडम जो यूथ को स्टेप इन अब इसमें होना चाहिए. आपको पता है, मैं इस चीज़ पे बहुत जोर देता हूँ कि एवरी चैलेंज ब्रिंग्स अ अपॉर्चुनिटी. तो मेरे ख्याल में ये जो केस है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इसके साथ ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए लेकर आया है, और वो अपॉर्चुनिटीज़ जिनको हमने डिस्कस की है. हमें अब इकट्ठे खड़े होना है, हमें अपने बच्चों की अवेयरनेस रेजिंग करनी है, हमें उन्हें सोशली स्ट्रॉन्ग करना है, हमें पेयर ग्रुप्स डेवलप करने हैं, और हमें ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि एक दफ़ा एक इशू पे हम सब इकट्ठे हो जाएं, एंड वी स्टॉप ब्लेमिंग ईच अदर. हमारा आज का प्रोग्राम यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है, और आज हमने बहुत सारे टीज़ को दोबारा से डिस्कस किया, जिसमें यूनिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रायोरिटी, अकाउंटेबिलिटी और अपॉर्चुनिटी है. और मुझे लगता है कि इन सब टीज़ पर अगर हम मिलकर अमल करें और मिलकर हम इन पे काम करें, तो हम वो सारे केसेस, इस तरह की सारी चीज़ों को रोक सकते हैं, या एटलीस्ट कम तो कर सकते हैं कि हम एक बेटर फ्यूचर अपनी लड़कियों को दे सकें. और अगर आप मज़ीद ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो अपनी चाय का कप तैयार रखें और वेट करें हमारे नेक्स्ट एपिसोड का. थैंक यू.